أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایران کے خلاف جو آخری معرکہ ہوا، معرکہ نہاوند، اس میں ایک ایرانی شخص گرفتار ہوا۔ اس ایرانی شخص کا نام فیروز تھا۔ یہ بعد میں جب مدینہ آیا تو اس نے اپنے نام کے ساتھ ابو لؤلؤ لگا لیا، تو اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز ہو گیا۔ یہ آدمی ایرانی تھا، مجوسی تھا، اور غلام بنا دیا گیا جنگ کے دوران، اور پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں یہ شخص آ گیا۔ اب یہ جو آدمی ہے ابو لؤلؤ فیروز، اس کے پاس 7 فن آتے تھے، بڑا ماہر شخص تھا۔ اس دور کے جو فنی جو مہارتیں ہوا کرتی تھی، آہن گری، لوہے کا کام، مختلف لوہے کا کام بنا سکتا تھا، نجاری، مختلف قسم کے لکڑی کا کام کر سکتا تھا، نقاشی، گھر بنا سکتا تھا، اس میں جو ہے نا مطلب جو بھی تعمیرات کے زمین میں جو کام آتے ہیں وہ سب یہ کام کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین کام اس کو آتا تھا، سب سے بڑا کام، وہ تھا چکیاں بنانا، وہ بھی یہ آدمی کر سکتا تھا۔ تو اس کے پاس جو ہے نا بڑے ہنر تھے، مختلف قسم کے ہنر ایک آدمی کے پاس جمع ہو گئے۔ اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، اس دور میں اسلام نے اس چیز کو رائج کیا۔ اسلام سے پہلے اس چیز کا رواج نہیں تھا، جو غلام بن گیا وہ اپنے مالک کے تحت ہے، لیکن اسلام نے یہ رعایت دی غلاموں کو، یہ سسٹم جو ہے اسلام نے وضع کیا کہ اگر کسی کا کوئی غلام ہے تو اس غلام کو وہ آزاد کر دے۔ آزاد اس لیے کر دے، اس طرح سے کر دے کہ جاؤ تم اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ، مجھے مہینے میں اتنے پیسے دینا۔ تو یہ ایک سہولت غلاموں کو اسلام نے دی۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے ساتھ، جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز ہے، اس کو حضرت مغیرہ نے یہ سہولت دی کہ تم اتنے ہنر جانتے ہو، نقاشی بھی آتی ہے تمہیں، نجاری بھی آتی ہے، تم لوہے کا بھی کام کرتے ہو، تم چکیاں بھی بناتے ہو، میری غلامی میں رہو گے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، تم جاؤ اپنا کماؤ، لیکن مجھے روزانہ 4 درہم دینا۔ کس کے 4 درہم ہیں؟ نقاشی کے، آہنگری کے اور نجاری کے۔ اور تم چکیاں بناتے ہو، یہ جو چکیاں تم بناتے ہو اس میں سے 100 درہم مجھے ماہانہ دینا، اور جاؤ جو کچھ کرنا ہے کرو، جاؤ اپنا ہنر آزماؤ، مارکیٹ میں جاؤ، کام کرو۔ اچھا، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آدمی اس دور میں اپنے فن کی وجہ سے روزانہ 500 درہم کماتا تھا، روزانہ 500 درہم کماتا تھا اپنے فن کی وجہ سے۔ اس میں سے 4 درہم روزانہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو دینے پڑتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ خود کوفہ کے گورنر تھے، کوفہ میں رہتے تھے۔ جب حضرت مغیرہ نے دیکھا کہ اس آدمی کے پاس اتنا فن ہے تو انہوں نے حضرت عمر کو لکھا، میرے پاس ایک ایرانی غلام ہے جو آہنگری، نجاری اور نقاشی کے علاوہ چکیاں بناتا ہے، یہ آدمی چکیاں بھی بناتا ہے، میرا خیال ہے، حضرت مغیرہ کہتے ہیں حضرت عمر کو، میرا خیال ہے کہ اس آدمی کے فن سے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے مدینہ میں آنے کی اجازت دیجیے، یہ مدینہ آئے گا تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اس سے، کوفہ میں رہے گا تو یہاں پر محدود ہو جائے گا، اور مدینہ کے لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو مدینہ آنے کی اجازت دے دی۔ یہ آدمی مدینہ آیا، مدینہ میں آ کے رہا، مدینہ میں آ کے اس نے کام کیا، مجوسی تھا ایران کا۔ اس کے بعد یہ جو روزانہ کے 4 درہم اور مہینے کے ختم ہونے پر 100 درہم جو حضرت مغیرہ کو دینے پڑتے تھے، وہ اسے بڑے کھلتے تھے۔ حالانکہ بعض کتابوں میں یہاں تک آیا ہے کہ 500 درہم یہ روزانہ کماتا تھا۔ یہ جو 2-4 درہم ہے اور 100 درہم مہینے کے آخر میں، یہ بڑے کھلتے تھے ان کو، اس آدمی کو۔ تو یہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا
اور آ کے اس نے کہا کہ میرا مالک مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زیادہ رقم وصول کرتا ہے، بہت زیادہ رقم وصول کرتا ہے، آپ ان سے کہیے کہ یہ رقم کم کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے مالک سے کہیے مجھ سے بہت زیادہ رقم لیتا ہے، یہ رقم کچھ کم کروائیں آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یعنی یہ رقم کتنی ہے جو تم سے وصول کی جاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ 4 درہم روزانہ اور 100 درہم چکیاں بنانے کے ماہانہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کیا جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آہنگری آتی ہے، نجاری آتی ہے، نقاشی آتی ہے اور میں چکیاں بھی بناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارے ان ہنر مندانہ پیشوں کو دیکھتے ہوئے یہ رقم زیادہ معلوم نہیں ہوتی، یعنی تم جتنا کماتے ہو، تمہارا جتنا ہنر ہے، اس کے مقابلے میں یہ 4 درہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ زیادہ رقم نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں یہ فیصلہ کیا، اس کو بتایا نہیں، وعدہ نہیں کیا ہم سے، لیکن دل میں یہ فیصلہ کیا کہ حضرت مغیرہ سے بات کریں گے، اس سلسلے میں بات کی جائے گی، حضرت مغیرہ سے سفارش کریں گے کہ کچھ رقم کم کر دے۔ لیکن ابو لؤلؤہ کو حضرت عمر نے نہیں بتائی یہ بات۔ یہ آدمی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑا بغض اس نے دل میں پیدا کیا، اور پھر مدینہ میں گلی گلی میں جا کے یہ آدمی پروپیگنڈا کرتا تھا اور کہتا تھا وسع الناس كلهم عدل عمر غیری، عمر کے عدل میں سب لوگ سما گئے سوائے، یعنی میں ہی عمر کے عدل سے محروم ہوں، باقی دنیا بھر کے لیے عمر کا عدل ہے، میرے لیے عمر کا عدل نہیں ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا جو ہے نا اس آدمی نے شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے تہیہ کر لیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا، پہلے سے ہی اس نے سازش بنائی، اور پھر اس مقصد کے لیے اس آدمی نے دو دھاری ایک خنجر تیار کیا۔ آہنگری کا کام تو پہلے سے ہی کرتا تھا، لوہے کا کام، 2 دھاری اس نے خنجر، بڑا خنجر تیار کیا اور اس خنجر کو زہر میں ڈبو دیا۔ اب یہ خنجر زہریلا بھی ہو گیا اور قاتلانہ اگر حملہ کیا جائے تو اس میں سے آدمی مر بھی سکتا ہے۔ مدینہ میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اس کا، خوزستان کا جو سابق بادشاہ ہے اس کا نام ہرمزان ہے، یہ بھی مدینہ میں موجود ہے۔ اب ابو لؤلؤہ نے یہ خنجر جو ہے تیار کیا، زہر میں ڈبویا، اور ڈبونے کے بعد یہ ہرمزان کے پاس لے گیا اس خنجر کو، اور ہرمزان سے کہا کہ اس خنجر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہرمزان نے کہا یہ خنجر تو بڑا خطرناک ہے، جس کو بھی مارو گے وہ مر جائے گا، جس پر بھی وار کرو گے وہ اس خنجر سے مر جائے گا۔ علامہ ابن سعد کی کتاب میں ہے، اس یہ بڑا اہم ایک گواہی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، بڑی اہم گواہی ہے اور علامہ ابن سعد کی کتاب میں موجود ہے۔ اس گواہی سے جو چیز سامنے آئے گی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گواہی کیا ہے؟ گواہی یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں ایک مقام سے گزر رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ابو لؤلؤہ، ہرمزان اور ایک تیسرا غلام ہے جفینہ، یہ 3 آدمی تھے، آپس میں بات کر رہے تھے، کوئی بڑے خفیہ طریقے سے سرگوشی کر رہے تھے۔ جب حضرت عبد الرحمن کو آتے ہوئے دیکھا تو گھبرا کر اٹھ گئے، اور جب اٹھے تو ان سے خنجر گر پڑا، اور بعد میں یہ وہی خنجر تھا جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی۔ خنجر موجود تھا، وہی خنجر ہے جس سے حضرت عمر کو شہید کیا گیا، اور اس مجلس میں یہ 3 آدمی موجود تھے اور تینوں آدمی سرگوشی کر رہے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر گھبرا گئے، اٹھے، ان سے خنجر گر پڑا۔ شیخ علی طنطاوی ایک سعودی عالم گزرے ہیں، حال ہی میں مطلب چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے اخبار عمر، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اگر اس روایت کو درست مان لیا جائے، اگر یہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی روایت کو درست مان لیا جائے
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ایک سازش کا نتیجہ تھا، اور اس سازش کے پیچھے فارسی تھے، یعنی ایرانی اس سازش کے پیچھے فارسی تھے، اگر یہ روایت صحیح ہے۔ اسی بنا پر بعد میں ہرمزان اور جفینہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعد میں ان دونوں افراد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو اس سازش میں ایرانی ہاتھ تھا۔ اب واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ قتل سے یا شہادت سے ایک آدھ دن پہلے کی بات ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ جو فیروز ہے یہ چکیاں بھی بناتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تھے، وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ابو لؤلؤہ سے ٹکرائے۔ ابو لؤلؤہ کو کہا میں نے سنا ہے تم ہوا کی چکیاں بھی بناتے ہو، یعنی ایسی چکی جو ہوا سے چلتی ہے۔ میں نے سنا ہے تم ہوا چکیاں بھی بناتے ہو، ہمارے لیے بھی ایک چکی بنا دو، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے بھی ایک ہوا کی چکی بنا کے دو، ہم پے کریں گے، تمہیں پیسے دیں گے، اس کی قیمت ادا کریں گے۔ ابو لؤلؤہ نے کہا لَأَصْنَعَنَّ لَكَ رَحَا يَتَحَدَّثُ بِهَا النَّاسِ، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ ابو لؤلؤہ نے کہا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی موجود تھے۔ اب حضرت عمر دیکھیے محدث وہ ہے نا جو اڑتے ہوئے کو پکڑ لینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں سے کہا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اب اندازہ کریں، حضرت عمر کو معلوم تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، اب معلوم ہو گیا قتل کون کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا اس آدمی نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس کے پیچھے کیا اشارہ ہے۔ اب یہ جس دور میں ہم رہتے ہیں اس کو ہم بڑا مہذب دور کہتے ہیں۔ جس دور میں آج ہم رہتے ہیں یہ مہذب دنیا کون ہے؟ ون ورلڈ، امریکہ اور یورپ، اور ہم کون ہیں؟ ہم تھرڈ ورلڈ ہیں، تیسری دنیا۔ یہ جو مہذب دنیا ہے، اس مہذب دنیا نے کئی ممالک کا جو ہے نا صفایا کر دیا، کئی جنگیں ہوئی ہیں۔ کس بنیاد پر جنگیں ہوئی ہیں؟ اس بنیاد پر جنگیں ہوئی ہیں کہ یہ جن کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں یہ ہمیں مارنے کی نیت رکھتا ہے۔ عراق پر حملہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کہ ان کے پاس تباہ کن ہتھیار ہیں، ہمارے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی ممکن ہے کہ وہ یہ تباہ کن ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں۔ تو کس بنیاد پر جنگ ہوئی؟ نیت کی بنیاد پر، یعنی ان کی نیت یہ ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں اس بنیاد پر ہم ان کے سے جنگ کریں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم اس کو مار دیتے ہیں، اس آدمی کو مار سکتے ہیں۔ سربراہ ریاست اگر حکم دے کہ یہ آدمی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اس کو مار دو، 1 منٹ نہیں لگے گا اس کو مارنے میں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہیں کہ اقدام جرم سے پہلے آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ اس نے اقدام جرم نہیں کیا ابھی، تو اس روشنی میں اس آدمی کو کسی نے جو ہے نا ہاتھ نہیں لگایا۔ اب آپ کو جو ہے نا کسی تاریخ پہ ٹکنا ہوگا۔ مختلف لوگوں نے مختلف تاریخیں بتائی ہیں، ہر آدمی کی اپنی اپنی دلیل ہے کہ شہادت کی تاریخ کیا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک تاریخ تو آپ لیں گے، لہٰذا تاریخ میں بڑا اختلاف ہے۔ ہم ان میں سے ایک تاریخ کو لیتے ہیں اور وہ ہے 26 ذوالحجہ۔ ہم نے کہا کہ منا سے جب واپس آ رہے تھے تو دعا کی تھی۔ اب یہ حج کا مہینہ بھی نہیں گزرا، 26 ذوالحجہ ہے، مسجد نبوی ہے، فجر کی نماز کے لیے امامت ہو رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، وہ امامت کرا رہے ہیں۔ عمر ابن میمون روایت کرتے ہیں حضرت عمر نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور صفیں درست کر رہے تھے۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک چیز ہے جو آج کل نہیں ہو رہی، وہ یہ ہے کہ امام کا کام ہے
امام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ صفوں کو درست کروائے۔ آج کل مسجدوں میں جو کارپیٹ بچھایا جاتا ہے اس میں لائنیں لگی ہوتی ہیں تاکہ صف درست رہے، کیونکہ امام نے اپنا کام چھوڑ دیا، لہٰذا مجبوراً یہ صفیں جو ہے نا درست کرنے کے لیے پٹیاں لگانی پڑتی ہیں مسجدوں میں، ورنہ یہ امام کا کام ہے کہ وہ صفیں درست کرے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں عموماً کوڑا ہوا کرتا تھا اور اس کوڑے سے وہ صفوں کو درست کیا کرتے تھے، جب صف بالکل درست ہو جائے تب جو ہے نا نماز پڑھاتے تھے۔ تو یہ عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ صفوں کو درست کر رہے تھے اور پھر ان کی آواز آئی، استو، حضرت عمر کی آواز آئی، استو، سیدھے ہو جاؤ، اور پھر آواز آئی اللہ اکبر، نیت بن لی۔ اب تکبیرہ تحریمہ میں کہہ کر نماز شروع کی، ابھی تلاوت شروع نہیں ہوئی تھی۔ عمر بن میمون کہتے ہیں ابھی تلاوت شروع نہیں ہوئی تھی کہ آواز آئی قتلنی الکلب، کتے نے مجھے مار ڈالا۔ ابھی تلاوت شروع نہیں ہوئی کہ آواز آئی قتلنی الکلب، کتے نے مجھے مار ڈالا۔ کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ابو لؤلؤ صفوں کو چیرتا ہوا، تکبیرہ جیسے ہی حضرت عمر نے کہی تو صفوں کو چیرتا ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے، اور پھر اس خنجر سے جو اس نے تیار کیا تھا اس مقصد کے لیے، اس میں سے وہ کئی بار حضرت عمر کو مارتا ہے۔ حضرت عمر ابھی تلاوت شروع نہیں کرتے کہ آواز آتی ہے مسجد میں کتے نے مجھے مار ڈالا، اور یہ کہہ کر وہ گر پڑتے ہیں، اور گرنے سے پہلے ان کے بالکل پیچھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کرتے ہیں امامت کے لیے۔ اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے مہینے جب ہم جمع ہوں گے تو اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے ان میں سے جو بہترین پہلو ہے وہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم۔